رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارا ارادہ یہی ہے، جیسے کہ آپ کو فارمیٹ بتایا ہوا ہے، کہ پروگرام میں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مضامین بیان فرمائے، جہاں تک طاقت بشری کے تحت ممکن ہو سکا، ہم ان تمام ٹاپکس پر، ان تمام مضامین پر قرآن کی روشنی میں کچھ درس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور بارہا آپ کو اس کا سبب ذکر کیا کہ ہمارا مقصود قرآن کی معرفت بڑھانا ہے، قرآن کی رغبت بڑھانا ہے، لوگوں کو قرآن کے قریب کرنا ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو آج قرآن سے اس لحاظ سے دور ہو گئی کہ وہ قرآن کا نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ تفسیر پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن صرف عربی عبارت پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم اس کو چومیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، یا دکان یا مکان کی اوپننگ کے وقت اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا جائے تاکہ گھر میں دکان میں برکت ہو جائے اور اس کے بعد بھول جایا جائے، یا اپنے بچوں کو حفظ و ناظرہ پڑھانے کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کرنا، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم کرنا یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو سامنے ظاہر ہے کہ چلے ہم دیکھ کر کوئی ذہن میں تصور قائم کر لیں، نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی نقشہ، کوئی حلیہ بیان فرمایا کہ چلیں اس نقش حلیے کو ذہن میں جما کر ہم کوئی ایک تصور قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اس کائنات میں کوئی شے ہے کہ اس شے کے پر اندازہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا تصور کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو یہ بتایا تھا کہ کائنات میں موجود دلائل پر غور و تفکر کرنے کے بعد اتنا ضرور ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کر لیں اور اس بات کو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں یقیناً موجود ہے۔ ایک ذات ایسی موجود ہے جو اس پوری کائنات کو پیدا بھی کرنے والی ہے، اسے کنٹرول بھی کرنے والی ہے، کیونکہ پیدا کیے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، اتفاقاً کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ کسی نہ کسی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، جیسے انشاءاللہ قرآن بتائے گا، کہ ہوا بھی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، اگر ایک پتا بھی ٹوٹتا ہے تو اللہ کے ارادے سے ہی ٹوٹتا ہے، وہ بھی کوئی اتفاقاً نہیں ٹوٹ جاتا۔ لہٰذا پوری دنیا کو یقیناً کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے۔ اور پھر مسلسل اس کو کنٹرول کرنا، کہ ایک چیز تیار کر دینا پھر بھی ایک مطلب مشکل کام تو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو خیر کوئی بھی مشکل نہیں، ہم انسانوں کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو بنانا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں، لیکن اس کو مسلسل چلانا اور بے نقص بے عیب طریقے سے اس کو چلانا یقیناً بہت ہی زیادہ محنت طلب کام ہے اور انتہائی مشکل کام ہے۔ اور پھر جس ادارے کو یا جس مشینری کو، جس آئٹم کو ہم چلانا چاہتے ہیں، جس ایجاد کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ جتنی زیادہ وسعت والی ہوگی، جتنی پھیلی ہوئی ہوگی، جتنا زیادہ اس نے رقبہ گھیرا ہوگا، اس کی حفاظت، اس کو کنٹرول کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، یعنی وہ ہمہ وقت اس کی نگہبانی فرماتا ہے، وہ ہمہ وقت ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، کنٹرول فرما رہا ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے رب کریم کی بڑی شان ہے۔ تو ہم نے مسلسل بہت سے ایسے پروگرام کیے جس میں اس کائنات میں موجود چیزوں پر غور و تفکر کروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کو پختہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت زیادہ نفع بھی حاصل کیا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، بلکہ اس کی صفات پر غور کرو
اس لیے کہ کوئی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، صحیح ادراک نہیں کر سکتی۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر عقل سے پہچاننے کی کوشش کریں، اس طرح کے نفس ذات پر غور و تفکر کریں۔ ایک تو یہ کہ کائنات کے دلائل پہ ہم نے غور کیا اور اس سے اتنی معرفت حاصل ہو گئی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ایک ذات موجود ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ لیکن اب وہ ذات کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غور و تفکر سے منع فرما دیا۔ سورہ اخلاص جو بڑی مشہور سورہ ہے، قل هو اللہ احد، تو یہ پوری سورہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ اگر اس کے شان نزول کو دیکھا جائے تو یہ اس مسئلے کی اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چونکہ آپ نے یہ بیان فرمایا اور اللہ کے کلام کو بیان فرمایا، لہٰذا معلوم ہوا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مشیت یہی ہے کہ اس کی ذات ہر جگہ سے عیاں بھی ہو، لیکن کوئی بھی اس کی ذات پر حقیقتاً اور مکمل طور پر حتمی طور پر مطلع بھی نہ ہو سکے۔ اور یہ اس کا بڑا کمال ہے کہ ایک ایک ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کی ذات کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کے نزول کے 3 اسباب بیان فرمائے ہیں۔ پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ اصل میں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی ان کا ایک سوال تھا، جس کے جواب میں پھر یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے عامر بن طفیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے، اور آپ نے ہمارے آبا ان کو بتوں کو، ہمارے بڑوں کو آپ غلط کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاگل مجنون ہیں تو ہم آپ کی دوا دارو کر دیتے ہیں، آپ کے علاج کرتے ہیں باقاعدہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی منصب دولت چاہیے تو ہم منصب دولت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو عرب کی کوئی عورت پسند آ گئی ہے اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ فرمائیں، ہم آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے کوئی دولت کی تمنا ہے، نہ میں کسی عورت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، اور نہ میں پاگل و مجنون ہوں۔ اور یہ تو عرب بھی جانتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تو پہلے ان کے درمیان رہے ہیں، پھر اعلان نبوت کیا ہے، اور آج تک کوئی پاگل اور مجنون والا عمل آپ نے نہیں کیا، کوئی جنون نظر نہیں آیا، پاگل پن نظر نہیں آیا، تو یہ احمقانہ کویسچن تھا۔ بہرحال پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے تو تمام بت جو ہیں وہ کسی نہ کسی میٹیریل کے ہیں، مٹی کے ہیں یا پتھر کے بنائے ہوئے ہیں یا پیتل کے ہیں، تانبے کے ہیں۔ آپ کا جو رب ہے وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، بالکل بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، ہم نظیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان کا کویسچن یہ تھا کہ وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ گویا کہ ذات باری تعالی جس چیز سے مطلب ان کے نزدیک جس چیز سے یہ بنی ہے وہ چیز بتائیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی، اس آیت میں صرف اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کی ذات کی حقیقت کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہونا، دو ہونا، چار ہونا، 10 ہونا، یہ صفات ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیازی بھی ایک صفت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے اس نے کسی کو پیدا کیا یعنی جنا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور نہ اس کو جنا گیا، یہ بھی صفات ہیں کہ ایسی صفت کا حامل ہونا کہ نہ کسی سے پیدا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہو۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، بے نظیر ہونا، یکتا ہونا، یہ بھی ایک صفت ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار پر اور اس آیت کو، اس سورہ کو پڑھنے والے قیامت تک مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور کا سوچو بھی، جیسے شیطان بعض اوقات دل میں ڈال دیتا ہے، یار یہ چیز لوہے کی بنی ہے، یہ چاندی کی، یہ پیتل کی، اللہ تعالیٰ کیسا بنا ہوگا؟ کیا وہ گوشت پوش کا ہے؟ کیا ہڈی کا ہے؟ کیا وہ مطلب ایسے جیسے ہم ہیں ایسی کوئی صورت والا ہے؟ اگر شیطان کبھی اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ، ایک ذریعہ بتا دیا کہ فوراً ذہن کو جھٹک کر صفات باری تعالیٰ پر غور و تفکر شروع کر دیا جائے، ذات پر غور نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا انہوں نے شان نزول بیان فرمایا کہ یہ اصل میں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کیا تھا، کہ انہوں نے ایک دفعہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں ان کا سردار کعب بن اشرف یہودی یہ بھی شامل تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ سوال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضبناک ہوئے، اور آپ نے مطلب غضب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے جلال کو کم کیجئے، اپنے غضب کو کم کیجئے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو انہوں نے پھر یہ کویسچن کیا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا ان یہود نے کہ اپنے رب کی ذرا صفات بیان فرمائیے کہ کیا اس کے بازو ہیں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سے زیادہ اظہار غضب فرمایا، تو جبریل امین آئے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے ویسی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ تو گویا کہ پھر احمقانہ سوال جب انہوں نے مزید کیے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اتنا نازل فرمایا کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے اللہ کو پہچان لیا تھا، یہ سوالات ان کے بڑے عجیب و غریب ہیں کیونکہ اہل کتاب میں سے تھے، تو انہوں نے جس طرح اللہ کو پہچانا ویسے اللہ کی قدر نہیں کی۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تیسرا جو تھا یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ یہ نہ مشرکین مکہ کا سوال تھا، نہ یہود کا، بلکہ نصارہ نے سوال کیا تھا، عیسائی حضرات نے سوال کیا۔ اور یہ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نجران کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے اپنے رب کی صفات ذکر فرمائیں، کیا وہ یاقوت کا بنا ہوا ہے، یعنی قیمتی پتھر کا ہے، یا سونے کا ہے، یا چاندی کا ہے، یا زبرجد کا ہے، ایک لکڑی ہے قیمتی لکڑی، اس کا بنا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ان میں سے کسی شے کا نہیں بنا ہوا، بلکہ وہ تو ان تمام اشیاء کا خالق ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا واحد وانت واحد، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہی صفت ہے کہ وہ واحد ہے تو اے نبی آپ بھی تو ایک ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو پھر یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کا رب اگر اکیلا ہے تو آپ بھی تو اکیلے ہیں۔ اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اللہ کی مزید صفات ذکر کریں، پھر یہ سرکار نے فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صمد کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صمد وہ ہے، یعنی اللہ کو جو صمد کہا گیا، صمد کا مطلب ہے جو مخلوق کی تمام ضرورتوں سے بالکل بے نیاز ہو، یعنی اس کو مخلوق کی کوئی حاجت نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اور زیادہ ذرا بیان فرمائیے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی لم یلد، وہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں سمجھانا مقصود یہ تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے بی بی مریم سے کوئی پیدا ہوا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، گویا کہ یہ ایک شرک کی نفی تھی۔ اور ولم یولد، اور نہ اس کو پیدا کیا گیا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، وہ اکیلا یکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی شان نزول ہیں سب ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے کویسچنز جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھے، اور اس کی ذات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارا ذہن بنایا ہے، اسی نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے، اور وہی رب جانتا ہے کہ اس نے جتنی تمہیں عقلیں دی ہیں وہ عقلیں ذات باری تعالیٰ کا 100% کے درست ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔
تو جب وہ خالق و مالک جس نے عقل کو پیدا فرمایا، جس نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، خود وہ یہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، تو بس پھر نہ کرو، اس لیے کہ وہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ہم اپنی عقل کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں، یا عقل کے استعمال کو اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ان سب سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مزید معرفت کس کس انداز سے کی گئی ہے، تھوڑی سی اس کے بارے میں انشاءاللہ میں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ پھر سے ہم ذات باری تعالیٰ کی طرف آئیں گے کہ شے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے شے بمانے موجود، یعنی کوئی بھی موجود شے کو موجود چیز کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، جیسے لیپ ٹاپ ہے، یہ بھی ایک شے ہے، یہ ماؤس ہے ایک شے ہے، یہ کپ ہے ایک شے ہے، تو موجود کو شے کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہے، یعنی اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کے وجود کی کوئی علت نہیں ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو کہ اس کے وجود کی کوئی علت نہیں ہوتی، اسے واجب الوجود کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ باقی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پیدائش کی علت ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، اور سب سے بڑا سبب اعظم خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، لیکن اللہ کو کس نے بنایا؟ کسی نے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود کہلائے گا۔ اور ایسی تمام اشیاء کہ جن کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہو، کوئی علت ہو، وہ کسی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوں، انہیں ممکن الوجود کہتے ہیں۔ صرف ممکن بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ ممکن ہے، یہ واجب ہے، یہ ممکن ہے، تو واجب الوجود، ممکن الوجود۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کوئی اللہ کے علاوہ واجب نہیں، اور کوئی اللہ کے علاوہ کوئی واجب نہیں ہے، اور ممکنات اللہ کے علاوہ سب ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں سے کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ ممکن کا مطلب جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس کے وجود کی کوئی علت ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی صفات کسی نے پیدا کی، اللہ کی ذات کو کسی نے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے۔ تو جو اس صفت کا ہو کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کے وجود کی، اس کی صفات کی کوئی علت نہیں ہے، وہ واجب الوجود تو ہو سکتا ہے، ممکن الوجود نہیں ہو سکتا۔ تو اس تفصیل کے بعد یاد رکھیں کہ شے کے دو معنی ہیں، ایک تو شے بمانے موجود، اور ایک شے کا اطلاق ہوتا ہے ممکن الوجود پر، یعنی جتنی اشیاء ایسی ہیں جو ممکن الوجود ہیں، یعنی ان کے وجود کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی اور چیز سبب بنی ہے، انہیں کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اگر لفظ شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے بمانے موجود، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ ایک شے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو موجود والے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے کا استعمال درست ہے، لیکن جب ہم شے کا استعمال کرتے ہیں ممکن الوجود کے لیے، تو اس معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے کہنا یہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ممکن الوجود نہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ تو اگر لفظ شے اللہ کے لیے استعمال کیا جائے اور ذہن میں نقطہ یہی ہو کہ اللہ تبارک و یا یہ نظریہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن الوجود ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس عقیدے کے حامل ہیں کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات بھی کسی اور ذات نے دی ہیں، اور یہ یقیناً شرک اور کفر تک پہنچا دے گا۔ اس کی انشاءاللہ مزید معرفت اگلے پروگرام میں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک